الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورۃ المطففین. سب سے پہلے یہ سورت مکے میں نازل ہوئی. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی، لیکن جو مشہور ہے کہ یہ سورت جو ہے نا مکے میں نازل ہوئی. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا، اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی. اس کے بعد یہ جو سورت ہے ویل للمطففین، ویل اس کا معنی بربادی، ایسے کہ ہم بولتے ہیں کہ تو ہلاک ہو جا، تو برباد ہو جا، وہ معنی ہے ویل کا. ایک جو معنی ہے تو ہلاک ہو جا، تو برباد ہو جا. ایک اور جو معنی ہے جہنم میں ایک گڑھا ہے، وہ اتنا گرم ہے گڑھا، اگر اس پہ پہاڑ بھی ڈال دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اس کی گرمی کی وجہ سے. اس گڑھے کو بولتے ہیں کہ ویل، یعنی کہ ویل کا جو مشہور جو معنی ہے مفسرین کے پاس بربادی کے معنی میں. کن لوگوں کے لیے بربادی ہے؟ المطففین، مطففین کے لیے. مطففین کسے بولتے ہیں؟ اس کی مثال، میں اپنا حق پورا لیتا ہوں لیکن آپ کو اس کا پورا حق نہیں دیتا ہوں. اس کی مثال شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ شوہر بیوی کی دیتے ہیں. شوہر جو ہے نا بیوی سے اپنا حق پورا لیتا ہے لیکن شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، اسے بولتے ہیں کہ مطففین. اپنا تو حق پورا لیتے ہیں لیکن دوسروں کا حق نہیں دیتے ہیں. شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی میری پوری خدمت کرے لیکن شوہر بیوی کی حق ادا نہیں کرتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ مطففین. تو اسی طرح مطففین، اسی طرح مفسرین نے کہا کہ دوسروں کے حق میں کمی کرنا، اس کو بولتے ہیں کہ مطففین. کوئی مسلمان قرض لیتا ہے پھر قرض نہیں لوٹاتا ہے، اس کو ہی بولیں گے مطففین. تو یہاں ایک اللہ تعالیٰ مطففین کی ایک مثال بیان کرتی ہے، وہ یہ ہے وَإِذَا كَالَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. جب میں تول کے لیتا ہوں برابر لیتا ہوں، جب میں کسی کو دیتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ ڈباتا ہوں. مثال کے طور پر زید ہے، وہ کیا کرتا ہے 1 کلو ٹماٹر جو ہے نا کریکٹ حساب سے لیتا ہے، جب وہ دوسروں کو دیتا ہے تو اس میں کم کر دیتا ہے. ان لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ ویل ہے، وہ لوگ جو ہے نا مطففین ہیں. یعنی کہ جب زید اپنا حق لیتا ہے تو پورا پورا لیتا ہے، جب دوسروں کو دیتا ہے تو اس میں کمی کر دیتا ہے. جیسا کہ 1 لیٹر تیل ہے، جب زید لیتا ہے تو پورا پورا لیتا ہے 1 لیٹر تیل، جب زید دوسروں کو دیتا ہے تو اس میں کچھ کمی کر دیتا ہے، جیسا کہ مشین میں کوئی کم کر دینا یا ترازو میں کوئی، یعنی کہ اسے بولتے ہیں کہ مطففین. اصل یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ایک شخص تھا جس کا نام ابو جوہینہ، اس کے بعد 2 ترازو تھا. جب وہ کوئی چیز لیتا تو ایک ترازو سے وہ تول کر لیتا تھا، جب وہ کسی کو دینا ہوتا تو اب ایک ترازو سے دیتا تھا. اب ایک ترازو میں تھوڑا گڑبڑ تھا، جب لوگوں کو دینا ہوتا تو وہ ترازو سے تول کر دیتا تھا. 2 ترازو تھا، ایک صحیح تھا ایک جو ہے نا غلط تھا، جس پر لوگوں کو ڈباتا تھا. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ مطففین وہ لوگ ہی جو ہے نا جب اپنا حق لیتے ہیں تو پورا کا پورا لیتے ہیں، جب دوسروں کو دیتے ہیں تو اس میں کچھ کمی کر دیتے ہیں. اس وقت اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، بزنس میں ہو یا شوہر بیوی کے معاملے میں ہو، اپنا حق تو لیتے ہیں دوسروں کا حق نہیں دیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یہ یقین نہیں کہ کل اللہ کے پاس آنا ہے، کھڑا ہونا ہے، لیوم عظیم، قیامت کے دن تمام کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ کیا ان کو یہ ڈر نہیں ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یعنی کہ اس دن قیامت کے دن تمام لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کیا ان کو اتنا بھی ڈر نہیں ہے؟ بزنس کے وقت جو لوگ ڈباتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، کیا ان کو یہ ڈر نہیں ہے؟ کیونکہ اس دن جو ہے نا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہاں دیکھیے یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام لوگ اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے. یہاں مفسرین ایک بات ذکر کرتے ہیں، بعض علماء نے کہا کہ اللہ کے انتظار میں لوگ 100 سال کھڑے رہیں گے. اللہ کے انتظار میں لوگ 100 سال کھڑے رہیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ حشر کے میدان میں تمام لوگ جو ہے نا پسینے میں ڈوبے رہیں گے. جتنا اس کا گناہ ہے وہ حساب سے وہ پسینے میں ڈوبا رہے گا. کسی کا پسینہ کاندھے تک ہوگا، یعنی کہ اس کا گناہ اتنا زیادہ ہے. کسی کا پسینہ سر تک ہوگا، گویا کہ اس کا گناہ اتنا زیادہ ہے.
جو انسان کا گناہ جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ پسینے میں ڈوبے رہے گا. لیکن کل حشر کے میدان میں جو تکلیف ہوگی، اگر آپ اس تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑھو. حشر کے میدان میں جو آزمائشیں آئیں گے، اس آزمائش سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. دعا کیا ہے؟ جب آپ صلی تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو کیا پڑھتے؟ سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ، اور استغفر اللہ 10 مرتبہ. پھر اس کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ. گویا کہ 50 مرتبہ ہو گیا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ. پھر استغفر اللہ 10 مرتبہ. پھر دعا کرتے کہ اللہم انا نعوذ بک من ضیق المقام یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں جو تکلیف ہوگی تو مجھے اس سے بچا دے. یہ دعا آپ سے تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے. جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں یہاں دعا استفتاح، اس وقت آپ سے یہ دعا پڑھتے تھے. یعنی کہ حشر کے میدان کی جو آزمائش ہے اسے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ برے لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. یہ فجار، یہ کافر لوگ جو ہے نا، ان کا جو ایک کتاب ہے اس میں کافروں کے تمام نام لکھا ہوا ہے. وہ کافر جو کام کریں گے وہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ کہاں ہے؟ ساتوں زمین کے نیچے. اسے بولتے ہیں کہ سجین. سجین ساتوں زمین کے نیچے ایک پتھر ہے، وہاں جو ہے نا ایک کتاب ہے. اس کتاب میں ہر کافر کا نام، وہ کافر کیا عمل کرے گا وہ لکھا ہے اس میں. وہی اللہ نے فرمایا کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین. آپ کو کیا معلوم ہے کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم. اس میں تمام کافروں کا نام لکھا ہے، اور وہ کیا کیا ظلم کرے گا، وہ کسے کسے ڈبائے گا، وہ کیا کیا عمل کرے گا، تمام وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ کتاب کہاں ہے؟ ساتوں زمین کے نیچے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ شیطان کے کلے کے پاس یہ کتاب، کیونکہ ان کی گویا کہ کافروں کی ذلیل کرنے کے لیے جو ہے نا اس طرح بعض علماء نے ترجمہ کیا ہے. اس بعد اللہ نے فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین. بربادی ہے جو انسان قیامت کو جھٹلاتا ہے. الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم. یعنی کہ جو کافر ہے، جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے، دوسروں کا مال ہڑپتا ہے، ان لوگوں کے لیے نا بربادی ہے. پھر اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا. ایک کافر جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، کافر کیا بولتا ہے کہ قال اساطیر الاولین. یہ تو پرانے لوگوں کا قصہ ہے، یہ قرآن میں جو ہے نا پرانے لوگوں کا قصہ ہے. کافر یہی بولتا تھا جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو وہ اس طرح بولتا تھا. کیوں اس طرح بولتا تھا؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کیونکہ گناہ کر کر کے جو نا اس کا دل کالا ہو چکا ہے. یعنی کہ کافر گناہ کر کر کے اس کا دل کالا ہو چکا ہے. اس گناہ کی وجہ سے وہ حق کو نہیں پہچان سکتا، وہ نیکی کیا ہے نہیں پہچان سکتا، توحید کیا ہے نہیں پہچان سکتا. ایک ایک کافر. ران کا اصل جو معنی ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں گے اینک کے اوپر جس طرح دھول بیٹھ جاتا ہے، اس طرح انسان گناہ کرتا ہے تو ایک ڈاٹ اس کے دل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. اس طرح گناہ کرتے جھوٹ بولتا ہے، غیبت، دھوکہ، سود، یعنی کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل جو ہے نا کالا ہو جاتا ہے. کس طرح کالا ہوتا ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کشات الریدا. جس طرح کالی بکری ہوتی ہے نا، اس طرح ہمارا دل ہو جاتا ہے. گناہ کر کر کے جو نا دل اس طرح کالا ہو جاتا ہے، کالی بکری کی طرح. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد انسان کے سامنے کوئی انسان زیادہ گناہ کرتا ہے، اس کا دل کالا ہوتا ہے. اگر آپ اس کے سامنے قرآن حدیث کی بات بتاؤ، اس کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا، وہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا دل جو ہے نا کالا ہو چکا ہے. اسی وجہ سے گناہ زیادہ کرنے کی وجہ سے انسان حق سے دور ہو جاتا ہے، ہدایت سے دور ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ہدایت کے لیے کون سی دعا ہے؟ اللہم دینی، اللہم اہدنی. اسی طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر. جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھتے تھے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. کل کافر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے. اس آیت کا مطلب کل کافر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے. تو اس کا الٹا معنی کیا ہوا؟ مسلمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، جو توحید پرست ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کافروں سے اپنا چہرہ کو چھپا لے گا، جبکہ توحید پرست جو لوگ ہیں ان کو اپنا چہرہ کا دیدار کرائے گا. جیسا کہ جنت میں سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اس کے لیے کون سی دعا ہے؟ اللہم انا نسألک
لذة النظر الى وجهك الكريم، اللہ تعالیٰ مجھے تیرا دیدار نصیب فرما. یہ بھی دعا جو نا اردو میں بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم يقال هذا الذي كنتم به ثم انہم لصال الجحیم، یہ کافر ہیں جن کو جو ہے نا جہنم میں داخل کیا جائے گا. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر کافروں سے کہا جائے گا اے کافر یہی وہ آگ ہے جس کا تو جھٹلاتا تھا، جس کا تو انکار کرتا تھا. یعنی کہ یہاں کافروں کا کے حق میں 3 سزا کا ذکر ہے. ایک، اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا ان کو. دوسرا، ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. تیسرا، جہنم میں داخل کرنے کے بعد کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہی وہ آگ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، یہی وہ قیامت کا دن ہے جس کا تم انکار کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے مجھے اور آپ کو بلکہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ قیامت پر ایمان لائے. اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا عقل سے ایک مسلمان کیسا کافر بنتا ہے. عقل سے وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے عقل میں یہ بات ہے قیامت وغیرہ جھوٹ ہے، وہ مسلمان کافر ہو جائے گا، کیونکہ قیامت پر ایمان رکھنا واجب ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا عقل سے بھی ایک مسلمان جو ہے نا مرتد ہوتا ہے. جیسا کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کا یہ مختصر رسالہ ہے کیسا ایک انسان مرتد ہوتا ہے، تو اس پہ جو ہے نا عقل کا بھی ذکر ہے. اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، برے لوگ ان کی جو ہے نا روح 7 زمین کے نیچے ہوتی ہے. اسی طرح ایک کتاب ہے جس میں تمام کافروں کا نام لکھا ہے، وہ بھی 7 زمین کے نیچے ہوتی ہے. یا اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں فرماتی ہیں کہ نیک لوگوں کی جو روح ہے 7 آسمان کے اوپر. علیین مطلب 7 آسمان کے اوپر ہے. کہاں ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے رائٹ سائڈ میں، اللہ کے عرش کے رائٹ سائڈ میں وہاں ایک کتاب ہے جہاں تمام مومنوں کا نام اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. آپ کیا عمل کریں گے وہ بھی لکھا ہے، آپ جو عمل کریں گے، یعنی کہ مومن کی تمام، یعنی کہ قیامت تک آنے والے جو مومن ہیں، جو ہی توحید پرست ہیں، تمام کا نام اس کتاب میں لکھا ہے. وہ کتاب کہاں ہے؟ علیین، 7 آسمان کے اوپر جو عرش ہے اس کے رائٹ سائڈ میں وہ کتاب رکھا ہوا ہے. اسی بعض علماء نے کہا کہ علیین جہاں نیک لوگوں کی روح رہتی ہے، سجین جہاں کافروں کی روح وہاں رہتی ہے، اسی طرح نیک لوگوں کی روح 7 آسمان کے اوپر عرش کے رائٹ سائڈ میں مومنوں کی روح وہاں رہتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، وہ جو نیک لوگوں کی جو کتاب ہے جس میں نیک لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے، وہ کون ہی وہاں؟ نیک فرشتے ہیں. فرشتے جو ہے نا اس کتاب کو چھوتے ہیں. وہ کتاب کس کے ہاتھ میں؟ فرشتوں کے ہاتھ میں ہے. وہ فرشتے جو نا وہاں جاتے ہیں، آتے ہیں، جہاں نیک لوگوں کی روح ہے، جہاں کتاب ہے، جہاں مومنوں کا نام لکھا ہوا ہے، وہاں فرشتے جاتے ہیں اور آتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. اس دنیا میں بھی نعمت ہوگا کیا؟ دل کا سکون. دل کا سکون کہاں ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کی تلاوت میں، قرآن سمجھنے میں، دین کی مجالس میں، علم دین کا دل کا سکون ہے. مومنوں کو دیکھیں، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی نعمت دے گا، دل کا سکون اور صحت. قبر میں بھی اللہ تعالیٰ نعمت دے گا، عذاب قبر سے اللہ بچائے گا. اور حشر میں بھی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو نعمتوں سے نوازے گا، وہ عذاب سے اللہ ان کو بچائے گا اور ان کو جنت بھی دے گا. اور نیک لوگ کہاں ہوں گے؟ علی الارائک، جنت میں ارائک پر ہوں گے. ارائک بولتے ہیں بیڈ، اس کے اطراف پردہ ہو، اسے بولتے ہیں کہ ارائک. بیڈ ہے، اس کے اطراف پردہ ہے، خوبصورت پردہ. یہی تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ جنت پہ جو گھر ہوں گے اس کے اطراف خوبصورت پردے ہوں گے، اسے بولتے ہیں کہ ارائک، یعنی کہ جنتی لوگ جو ہے نا وہاں ہوں گے. علی الارائک، اپنے گھر میں اس کے اطراف خوبصورت پردے ہوں گے. ینظرون، دیکھتے ہوئے ہوں گے. کسے دیکھیں گے؟ ایک تفسیر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. ایک اور جو تفسیر وہ یہ ہے کہ جنت میں بیٹھ کر، بلکہ اپنے روم میں بیٹھ کر کافروں کا دیدار کریں گے جہنم میں. اب ان کے روم میں مقاتل رحم اللہ فرماتی ہیں کہ ہر انسان جنت میں اپنا گھر میں بیٹھا رہے گا، چھوٹا سا سوراخ ہوگا، وہ کھولے گا تو وہاں جو ہے نا کافروں کا عذاب اسے نظر آئے گا. کافروں کو اللہ تعالیٰ کس طرح عذاب دیتا ہے وہ نظر آئے گا. جیسا کہ معلوم ہوتا ہے ہم کو صحت ہے، کوئی انسان سامنے بیمار ہے تو ہم کو صحت کی قیمت ہم کو معلوم ہوتی ہے. کوئی انسان غریب ہے، اللہ نے ہم کو مال دیا ہے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مال کی کیا قیمت ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بتائے گا کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ کس طرح عذاب دے رہا ہے، وہ اسے دیکھ کر جو ہے نا سکون حاصل کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعریف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، نیک لوگوں کا چہرہ بالکل جو ہے نا خوبصورت ہوگا، نور ہوگا ان کے چہرے میں. کون سا نور ہوگا؟ عبادت کا.
جو ہم اس دنیا میں نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، یہ نور ہمارے چہرے میں کل قیامت کے دن ہوگا۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین نے فرمایا حور عین جو جنت میں ہوگی یہ زیادہ خوبصورت ہیں دنیا کی عورتیں۔ تو امام سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا کی جو عورتیں ہیں جو جنت میں داخل ہوگی وہ زیادہ خوبصورت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے چہرے میں نور ہوگا۔ کون سا نور؟ عبادت کا نور ہوگا۔ وہ دنیا میں جو عبادتیں کی ہے اس کا نور ان کے چہرے میں ہوگا، اس وجہ سے وہ جو ہے نا حور عین سے زیادہ خوبصورت ہوں گے ہماری عورتیں جو جنت میں داخل ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یسقون من رحیق المختوم، جنت پہ جو ہے نا پلایا جائے گا کیا؟ شراب، رحیق خالص شراب، جنت پہ جو شراب خالص شراب، مختوم جو بالکل سیل مارا ہوا، جیسا کہ کوئی چیز ہوتا ہے سیل مار کر ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ ہی اسے کھولیں گے۔ جنت میں وہ شراب جو نا ہم کو ملے گا، دعا کرے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس وما قرب الیہا من قول وعمل۔ جب بھی جنت والی آیت سے گزرے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جنت مانگو اللہ سے۔ یہاں خالص شراب جو ہے نا جنت میں ہم کو ملے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ختامہ مسک، ختام جو جنت میں ہم جو شراب پئیں گے اس کے اینڈنگ میں کیا ہوگا؟ مشک، جو سب سے قیمتی جو خوشبو ہے وہ ہوگا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کوئی جوس پیتے ہیں آخر میں چھتا ہوتا ہے، لیکن جنت پہ جو شراب پئیں گے شراب ہوگا لیکن آخر میں اور بھی زیادہ خوبصورت اور بھی زیادہ مزیدار ہوگا۔ جو اوپر کا جو مزیدار ہے لیکن آخر کا جو جوس ہے، آخر کا جو شراب ہے جنت میں وہ اور بھی زیادہ مزیدار ہو۔ ختامہ مسک، اس کا جو اینڈنگ جو ہوگا شراب کا وہ مشک جیسے عظیم خوشبو کا ہوگا۔ مشک سب سے قیمتی خوشبو ہے وہ وہاں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اب تم نیکی میں آگے بڑھو، یعنی کہ نیکی، یہ تنافس کا اصل معنی جو ہے نا، آپ 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں، میں دیکھیں کہ 2 رکعت نماز پڑھتی تو مجھے 4 رکعت پڑھنا چاہیے، وہ 10 روپے صدقہ کرتی ہیں مجھے چاہیے کہ میں 100 روپے صدقہ کروں، یعنی کہ یہ ہے کمپٹیشن۔ عبادت میں جائز ہے، عبادت میں جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کمپٹیشن کرتے تھے عبادت میں، تاکہ وہ کن سے آگے نکل جائے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، لیکن نہیں نکلے۔ یعنی کہ ہم نیکی میں آگے بڑھنا، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، آپ 2 رکعت تہجد پڑھتی ہیں میں 4 رکعت پڑھوں گا انشاءاللہ، اسے بولتے ہیں کہ تنافس، یہ انسان جو نا عبادت میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، جنت میں سب سے اوپر جو درجہ ہوگا، جنت میں سب سے اوپر جو درجہ ہوگا جو مقربین کا ہوگا۔ مقربین کون ہیں؟ جو فرائض بھی ادا کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، فرض حج بھی کرتے ہیں، نفل حج بھی کرتے ہیں، فرض عمرہ بھی کرتے ہیں، نفل عمرہ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ہر نیک کام میں آگے بڑھنے والے یہ مقربین بندے یہ اللہ کے سب سے قریب ہوں گے، مقربین ہوں گے۔ ہاں، ان لوگوں کے پاس ایک چشمہ ہوگا جس کا نام تسنیم ہے۔ تسنیم جنت کا سب سے بہترین جو چشمہ ہوگا، جو سب سے اوپر ہوگا، جو خاص مقربین بندے کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ تسنیم ایک خاص چشمہ ہے، ایک ندی ہے جو خاص اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دے گا۔ ہاں، اس کے علاوہ جو کیٹیگریز جو کم عبادت کرنے والے ہیں ان کے شراب میں تھوڑا تسنیم ملا کر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ جو کم عبادت کرنے والے ہیں ان کی شراب میں تسنیم تھوڑا ملا کر جو نا اس ندی سے تھوڑا تسنیم جو پانی ہے، اس تسنیم ندی سے جو پانی ہے وہ پانی اللہ تعالیٰ تھوڑا ملا کر دیں گے، لیکن جو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ ڈائریکٹ تسنیم ندی سے جو نا وہ پئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک اللہ تعالیٰ یعنی کہ نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ سجین علیین جن کی روح جو ہے نا 7 آسمان کے اوپر ہوگے، وہ جو کتاب ہے جس میں نیک لوگوں کا نام لکھا ہوا ہوگا، یعنی کہ برے لوگ نیک لوگوں کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کافروں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ یہاں کافر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ کافر ہمیشہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتا تھا، ہمیشہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسا کہ آج بولتے ہیں کہ وہابی کر کے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہابی کون ہے؟ جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے فالو کرنے والے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو خالص توحید پرست تھے، انہیں پوری سعودی عرب میں جو نا انہوں نے جہاں جہاں شرک تھی انہوں نے اس کو ختم کیا۔ اب یہ لوگ وہابی کر کے جو نا چھیڑتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، جس طرح کافر اس زمانے میں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، آج بھی جو نا کئی لوگ وہابی کر کے مذاق اڑاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہابی جو ہے نا صوفی میں جو لوگ ترکی کے جو صوفی ہیں انہوں نے سب سے پہلے سعودی عرب سے جل کر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جلس میں کہ جو نا یہ وہابی لوگ ہیں، کیونکہ وہاں کوئی شرک نہیں ہوتا ہے۔ ترکی میں جو صوفی لوگ ہیں انہوں نے جو ہے نا اس طرح سعودی عرب سے جل کر جو ہے نا توحید پرستوں سے جل کر انہوں نے چھیڑنے کے انداز میں انہوں نے کہا وہابی۔ اس طرح اس زمانے میں جو ہے نا نبی کا صحابہ کا جو ہے نا لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کافر یہاں بیٹھے رہتے تھے، وہاں سے کوئی کافر جاتا، وہاں سے کوئی مسلمان جاتے، ایک کافر بولتے ہیں کہ دیکھو جو مسلمان جا رہا،
دیکھو جو مسلمان جا رہا. اس طرح جو ہے نا کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. آج بولتے ہیں کہ دیکھو جو ہے نا وہابی جا رہا. اس طرح جو ہے نا لوگ جو ہے نا صحیح جو توحید پرستی ان کا لوگ جو ہے نا مذاق اڑائیں گے. اسی وجہ سے امام صابونی نے اپنی کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث میں ذکر کرتے ہیں کہ ہر زمانے میں توحید پرستوں کا مذاق اڑایا گیا, ہر زمانے میں, بلکہ قیامت تک جو ہے نا توحید پرست جو لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, ان کا مذاق اڑایا جائے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِينَ. یہ کافر مذاق اڑانے کے بعد اپنے گھر میں جا کے اپنے بیوی بچوں کو بولتے ہیں کہ آج میں نے نبی کا مذاق اڑایا, نعوذ باللہ, آج میں نے فلاں صحابہ کا مذاق اڑایا, نعوذ باللہ. اس طرح گھر میں جا کے جو ہے نا اپنی بیوی بچوں کو جو ہے نا یہ کافر بتاتے تھے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. یہ کافر جب بھی یہ صحابہ کو دیکھتے ہیں, یہ کافر بولتے ہیں کہ یہ صحابہ گمراہ ہیں, یہ صحابہ گمراہ. اس طرح جو ہے نا کافر صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. اے کافر, ہم تم کو اس وجہ سے دنیا میں نہیں بھیجے کہ تم یہ دیکھو کہ وہ کیا کرتی ہیں, وہ کیا کرتی ہیں. اس وجہ سے ہم تم کو دنیا میں نہیں بھیجے. جیسا کہ آج کل لوگ کیا کرتی ہیں, وہ کیا کرتا ہے, وہ کہاں جاتا ہے. یعنی بعض لوگ جو ہے نا جاسوسی کرنے کی عادت ہوتی ہے, اس کو بدنام کرنے کے واسطے. یہ جائز نہیں ہے, جائز نہیں. وہ کیا کرے, کچھ کرے نہیں, جاسوسی کی نیت سے جو ہے نا جائز نہیں ہے. اس طرح کافر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کافر, اللہ نے تم کو اس دنیا میں اس وجہ سے نہیں بھیجا تم لوگوں کی برائیاں دیکھتے ہوئے پھرو, وہ کیا کرتی ہیں, کیا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. جس طرح یہ کافر اس دنیا میں نبی کا مذاق اڑاتے تھے, صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے, اللہ نے کہا کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. کل قیامت کے دن یہی مسلمان جو ہے نا کافروں کا مذاق اڑائیں گے. کیسا مذاق اڑائیں گے؟ جیسا کہ مقاتل رحم اللہ جو مفسر کہتے ہیں کہ ان کے روم میں کھڑکی ہوگا, مسلمانوں کے روم میں, وہ تھوڑا کھڑکی کھولیں گے, کافروں کا عذاب میں دیکھ کر جو ہے نا مسلمان ہنسیں گے, مسلمان ہنسیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ جس طرح اس دنیا میں کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے, اس طرح کل قیامت کے دن جو ہے نا یہی مسلمان کافروں کا مذاق اڑائیں گے. علی الارائک ینظرون. یہ اپنے مسندوں پر اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو ہے نا یہ کافروں کو دیکھیں گے, ان کا مذاق اڑائیں گے یہ مسلمان. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون. کیا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا کافروں کو جو وہ عمل کرتے ہیں؟ یہ کافر جو نبی کا مذاق اڑاتے ہیں, دین کا مذاق اڑاتے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا؟ ہم جواب کیا دیں گے؟ ہاں بولیں گے ہم. اس سے عربی زبان بولتی ہیں کہ بلا. اللہ نے فرمایا کہ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون. کیا کافروں کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں, جو کچھ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں, نبی کا مذاق اڑاتے ہیں, کیا اللہ ان کو بدلہ دے گا؟ ہم بولیں گے کہ بلا. اسی وجہ سے علیم نے فرمایا کہ خاص طور پر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ فرض نماز ہو, نفل نماز ہو, ہم بولیں گے کہ بلا. ہاں اے اللہ تعالیٰ تو کافروں کو بدلہ دے گا. اکثر مفسرین نے کہا کہ صرف نفل نماز میں ہم بولیں گے کہ بلا, اے اللہ تعالیٰ جو ہے نا تو کافروں کو تو بدلہ دے گا. یعنی کہ اس سورہ مطففین جو ہے نا اس کا جو خلاصہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں جو مسلمان اپنا حق لیتا ہے دوسروں کا حق ادا نہیں کرتا ہے. جیسا کہ ناپ تول میں جو ہے نا جب لیتا ہے تو پورا کا پورا لیتا ہے, جب دوسروں کو دیتا ہے تو جو ہے نا اس میں کمی کر دیتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سجین جو برے لوگ ہیں ان کی روح ساتوں زمین کے نیچے چٹان میں ہوگی, اور اس میں ایک کتاب ہوگا وہاں جس میں برے لوگوں کا, تمام کافروں کا نام لکھا ہوا ہے, ان کے جو عمل ہیں وہ بھی جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے. ایک کافروں کے بارے میں یہاں ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بھی ذکر کرتی ہیں کہ جو انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کالی بکری کی طرح جو ہے نا اس کا دل جو ہے نا پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں کریں گے, تو اس کا الٹا معنی یہ ہوا کہ مسلمان اللہ کا دیدار کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ علیین, نیک لوگوں کی جو روح ہوگی وہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے رائٹ سائڈ میں ہوگا, وہاں ایک کتاب بھی ہوگا جس میں تمام توحید پرستوں کا نام اس میں ہوگا, اور جو توحید پرست جو نیک عمل کریں گے وہ بھی اس میں لکھا ہوگا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کو کل قیامت کے دن جنت میں شراب ملے گا. وہ شراب کے اینڈنگ میں جو ہے نا اور بھی زیادہ لذیذ دار ہوگا. دنیا میں کوئی جوس ہم پیتے ہیں آخر میں چھتا ہوتا ہے, لیکن جنت پہ جو شراب پئیں گے آخر میں اور بھی زیادہ مزیدار ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تسنیم ایک ندی ہے جو خاص اللہ تعالیٰ مقربین بندوں کو اللہ تعالیٰ اس سے پلائے گا, لیکن اس کا تھوڑا سا حصہ جو کم درجے والے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ کافر جو ہے نا ہمیشہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جس طرح یہ کافر اس دنیا میں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں, کل قیامت کے دن یہی مسلمان کافروں کا مذاق اڑائیں گے. پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر جو عمل کرتے ہیں اللہ ان کا ضرور ان کا بدلہ دے گا. یہ سورہ مطففین کی تفسیر ہوئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفر.